بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے والد کی رضامندی کافی ہے یا دادا کی رضامندی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، والد کی رضامندی کافی ہے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے۔ دادا کو خواہ بیچ میں لے آئے، آپ دادا کو نانا کو بیچ میں نہ ڈالیں، لڑکی راضی ہو اور لڑکی کا ولی راضی ہو، ان دونوں کی رضامندی۔ اکیلے والد کی رضا بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی لڑکی کی رضا بھی کافی نہیں ہے، یہ دونوں راضی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بچیاں نہ سمجھ ہوتی ہیں، وہ فیوچر تک ان کی نظر نہیں ہوتی، بچیاں صرف یہ دیکھتی ہیں لڑکا گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابا پوچھے گا یہ پسند ہے، وہ مسکرا کے منہ چھپا لے گی، گھر والے سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کو پسند ہے۔ لیکن ماں باپ یہ چیزیں کم دیکھتے ہیں کہ ناک کھڑی ہے کہ پکوڑا ہے، آنکھ موٹی ہے کہ پتلی ہے، ترچھی ہے کہ کیسی ہے، نیل گائے جیسی ہے یا بینگا ہے، اور پتہ چلے وہ دیکھے بیوی کو اور بھابھی سمجھے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو یہ بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ بڑے جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی دیکھ لیں گے لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے، کماتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، اور ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں، محلے میں علاقے میں اس کی شہرت کیسی ہے، اچھی شہرت کا حامل ہے یا بدنام ہے، یہ بڑے دیکھتے ہیں۔ اور یہ چیز اگر لڑکی کے ذہن میں نہیں ہے، لڑکی کے ذہن میں، تو ماں باپ اسے قائل کریں، اسے سمجھائیں، اسے یہ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو وہ بتائیں کہ بیٹی آپ نہیں سمجھ رہی، یہ بڑا بدنام شخص ہے، پورے محلے میں اس کی شکایتیں آتی ہیں، تو لڑکی کو قائل کریں، زبردستی نہ کریں، زبردستی سے نکاح نہیں ہوگا۔ قاری صاحب، ان تمام باتوں کے باوجود اگر لڑکی اور اس کی ولی کی رائے میں اختلاف ہے تو حتمی فیصلے کا اختیار کسے ہے؟ حتمی رائے کس کی ہے؟ میرا خیال ہے پھر اگر ولی تو بغاوت کر رہا ہے، اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اہل حدیث ہو جاتی ہے، ماں باپ بریلوی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی ضد ہوتی ہے کہ ہم لڑکی کی شادی بریلویوں میں ہی کریں، تو پھر تو وہ لڑکی بغاوت کرے، وہاں اس کی اطاعت نہ کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے السلطان ولی جن ملا ولی جلا، کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم جو ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے، یعنی پھر عدالت اور قاضی اس کا فیصلہ جو کر دے، اس کا جو نکاح کر دے وہ مانا جائے گا۔ اگر ولی ظلم کر رہا ہے تو وہ پھر ولایت کا حق کھو دیتا ہے، اپنے ظلم کی وجہ سے ولایت کا حق کھو دیتا ہے، لہٰذا پھر اس کی ولایت نہیں مانی جائے گی۔ جی، بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ بیوی دے سکتی ہے اور شوہر بھی دے سکتا ہے، دونوں دے سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا۔ حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، یہ ساری تدفین میں کروں گا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں مروں اور آپ دوسری شادی کریں۔ تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ حقدار کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ میاں بیوی کے باہم عیب ایک دوسرے سے چھپے نہیں ہوتے، اور وہ عیب چھپے ہی رہیں گے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دیں گے نا، وہ دنیا کے سامنے وہ راز کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ جو شریعت ویسے بھی کہتی ہے کہ غاسل میت کو کہ وہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اسے چھپائے۔ اور میں سمجھتا ہوں خامند کو تو ویسے پتہ ہوتا ہے، چونکہ اس نے عورت کے جسم پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی بھی نظر ہوتی ہے خامند کے جسم پر، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو غسل دیں۔ جی، کیا میرج بیورو والے رشتے کروانے کی فیس لے سکتے ہیں؟ اگر تو میری بھی شادی کروائیں تو پھر تو میں کہوں کہ یہ مسئلہ بتاؤں، اگر آج سے اپنے ہی فائدے کرنے ہیں تو مجھے بتانے کا کیا فائدہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی فیس لے سکتے ہیں، اتنی فیس جتنا اس پر اخراجات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دوسروں کو رشتے والی جگہ پر فون بھی کرتے ہیں
اور فون پہ بھی کال پہ بھی پیسہ لگتا ہے، یا اگر نیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے نیٹ کا بھی پیکج لگتا ہے، اس میں کوئی رجسٹر کام آتے ہوں گے، یا ایک آدھ کوئی ملازم بھی رکھا ہوگا کلر کے طور پر. تو اگر اس طرح کے کوئی اخراجات ہیں اور اس کی کوئی فیس رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کو پرافٹیبل دھندا نہ بنایا جائے. نماز تراویح گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دنوں کے بعد آپ نے چھوڑی تھی تراویح تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی. جب جماعت کو آپ نے منع کیا تھا تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ آپ الگ الگ پڑھو. تو اس وقت کوئی صحابہ مسجد میں آ کر الگ الگ پڑھتے، کوئی گھروں میں پڑھتے، لیکن پڑھتے ضرور. حضرت عمر نے پھر آ کر کے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تو اس کی افادیت یہ بتائی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے، اور میں جماعت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو جماعت پسند ہے. اب حضرت عمر کی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ کو کتنے بھی پسند ہو اب فرض نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے اوپر وحی نہیں آئے گی، وحی کے دروازے بند ہو چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی، لہٰذا وہی سلسلہ شروع کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے. تو انہوں نے کوئی بدعت شروع نہیں کی، اگرچہ لفظ وہاں بولا کہ یہ اچھی بدعت ہے، لفظ وہاں بولا، لیکن وہ متروکہ سنت کے لیے لفظ بولا، وہ دین کے اندر کوئی نئی ایجاد بالکل نہ تھی. اللہ کے رسول کی متروکہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا، اور جس سبب سے آپ نے چھوڑا تھا وہ سبب ختم ہو چکا تھا، لہٰذا جاری کر دی، اور جب سے تمام صحابہ کرام اس کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں. اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی رمضان کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.